برادران اسلام، واجب احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ کہ سلسلہ دروس میں سیرت پاک، سیرت حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع بخشا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ سے لے کر اختصار کے ساتھ اور کم علمی کے ساتھ ہم نے جو واقعات پڑھے ہیں، ہم اس مقام پہ پہنچے تھے کہ حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آپ کا قیام اول مسجد قباء اور قیام ثانی جو ہے وہ مدینہ منورہ ابی ایوب انصاری کے گھر میں ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں استقرار فرمایا، اور سب سے پہلا کام تعمیر مسجد نبوی، اور اس کے بعد حضور نے کچھ احکام دیا۔ ان احکام میں حکم تو یہ تھا کہ قریش کسی شکل میں پناہ نہیں دی جائے، اور نمبر 2 یہ حکم تھا کہ اب اگر کوئی معاہدے ہوں گے باہر کے قبائل سے تو وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمائیں گے اور کسی کو حق نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا مدرسہ جو قرآن پاک کا مدرسہ تھا، جسے آپ تعلیم قرآن بھی کہہ لیں، تحفیظ قرآن بھی کہہ لیں، اسی مسجد نبوی میں آپ نے جاری فرمایا کہ جو اصحاب رسول اس مسجد میں رہتے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا قرآن سن کے یاد کیا کرتے تھے، تو مسجد مدرسے کی ابتدا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جتنی زندگی میرے مدنی سرکار نے مکہ میں گزاری تو آپ کے مخالف مشرکین، کافر تھے، مشرک تھے، وثنی تھے، بت پرست تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو کافر تو خیر پہلے ہی مخالف ہوتا ہے چاہے وہ کہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان ہے کہ الکفر ملت واحد، کفر پوری دنیا میں مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، وہ ایک دن، یعنی آپ تو الحمدللہ سارے میرے بھائی پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کی اخبارات پر، جرائد پر، دنیا کے جدید علوم پر نظر ہے، آپ دیکھیں کہ یہود اور نصارہ میں جو دشمنی ہے اس کی دشمنی کا تو کوئی کائنات میں اور مثال نہیں، یعنی یہود اور نصارہ آپس میں دشمن، اور دشمنی کا یہ عالم ہے کہ جب ایک دوسرے کو موقع ملا ہے تو انہوں نے ان کا ایسا قتل عام کیا ہے کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ یعنی جب نصارہ کو تسلط ملا بیت المقدس کا تو انہوں نے یہودیوں کا قتل عام کر، یعنی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ مخت نصر کے دور میں 6 لاکھ یہودی جو تھے ایک دن میں قتل کیے گئے، اسی طرح جلا وطن کیے گئے، ان کو ذلیل کیا گیا۔ اچھا، یہودیوں کو جب موقع ملا نصارہ سے انتقام لینے کا تو ان نے بھی انتقام، ان نے بھی کوئی کمی نہیں کی اور آج تک لے رہے ہیں، یعنی جو ان پہ ہوا ہے وہ بھولے نہیں ہیں، صرف اب ان کے انتقام کے طریقے بدل گئے ہیں، کچھ اقتصادی طور پر انتقام دے دیتے ہیں، کیونکہ جتنی دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں یعنی وہ سب گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ اس وقت پورا عالم جو ہے وہ بن جائے یہود میں ہے، اور جب چاہے ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ وہ چاہے تو کسی ملک کے اتنے بڑے طاقتور ملک کے پریزیڈنٹ کو ایک لڑکی کی وجہ سے پوری دنیا میں ذلیل کر، وہ ان کی لڑکی، اور اسی مقاصد کے لیے ان کو بھیجا گیا۔ تو ہر حال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سب سے بڑے تو کافر ہے، وہ دشمن ہے، لیکن ایک بات یہ میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ جب اسلام کا مقابلہ کرنا پڑے تو یہود اور نصارہ بھی کٹے ہو جاتے ہیں،
یعنی ابھی آپ نے کچھ عرصہ قبل پوپ جو ہے عیسائیت کا سب سے بڑا ان کا جو بابا ہے، میں کہا کہ اچھا وہ یہودیوں نے جو ہم سے کیا ہم نے معاف، ہم نے ان کو معافی خلاص ہم اب ایک۔ تو جہاں جہاں اسلام کا مقابلہ کرنا پڑے، مقابلے پر اسلام ہو تو پھر کفر ہے، وہ کفر یہود کا ہو، وہ کفر حنود کا ہو، مسجد اقصی توڑنی ہو یا بابری توڑنی ہو، بات ہے مسجد تو مسجد ہے، کہیں بھی بیٹھ کے کفر فیصلہ ایک کرتا ہے اسلام، جو آپس میں چاہے کتنے دشمن لیکن تمہارے لیے سب ایک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں کو مکے میں مشرک اس میں مقابلہ کرنا پڑا، اور جب حضور مدینے بعد میں تشریف لے آئے تو اب مخالفین بھی بدلے، کافر تو پہلے مخالف تھے، پھر یہود میں اضافہ ہو کہ یہود کے بڑے قبیلے جو تھے، سب سے بڑا قبیلہ جو تھا ان کا بنی نذیر تھا، اس کے بعد بنی قریظہ تھے، اس کے بعد بنی قینقاع، یہ سب کے سب مدینہ منورہ میں آباد تھے، ان کی بڑی قوت طاقت، ان کے اپنے محلات قلعے، بڑے بڑے حصون، بڑی بڑی دیواریں، اور پورے مدینے کی آبادی کو لے کر خیبر تک اور یبو تک اور رابق تک اور سب کو اپنے سودی نظام میں جکڑا ہوا تھا، سب لوگ مقروض تھے ان کے ہاتھ میں، اور وہ یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ بھئی اب سیادت اور قیادت جو ہے ہمیں ملے گی، اور ایک نبی جب پیدا ہوں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم اس نبی کا ساتھ دیں گے اور پوری دنیا میں ہمارا غلبہ ہوگا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت خلد اسماعیل سے ہوئی تو وہ بدبخت حسد میں مبتلا، اب ان یہود میں سے پھر دو گروہ بن گئے، ایک تو وہ تھے جو کھلے دشمن کافر، اور کچھ یہود میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ مسلمان بن جائیں اور مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں اور مسلمانوں سے فائدہ اٹھائیں، اور پھر جب موقع ملے گا تو پھر یہودی تو ہیں ہی ہیں نا، یہ تو اصل تو ہمارا وہی یہود ہے، لیکن ظاہر میں ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، یہ منافق، اس کو شریعت کی اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے منافق، کہ ظاہر کچھ کرتا ہو اور باطن میں کچھ رکھتا ہو، اسی کا نام نفاق ہے، اور یہ ایک اعتقادی منافق تھے، عمل کے منافق نہیں، یعنی عقیدے میں بھی منافق کہ ظاہراً کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو رسول پاک مانتے ہیں، لیکن اندر سے نہیں مانتے۔ اور یہ منافقین کا جو گروہ تھا بس صرف بے اعتبار ظاہر کے مسلمانوں کے ساتھ ملتا اٹھتا بیٹھتا، نماز آنا جانا مساجد میں سب کچھ، لیکن اندر سے دشمنی۔ تو اب حضور کے سامنے محاذ بن گئے، یعنی ایک مشرکین کا، ایک یہود کا، اور ایک ان منافقین کا جو ظاہر میں دوست بنے ہوئے ہیں، اندر سے سب سے بڑے دشمن۔ اور اسی اثنا میں یہ بنی نذیر بنی قریظہ جو ہے مدینے میں بیٹھی، اس انتظار میں تھے حقیقتاً کہ حضور آئیں گے، ہم اسلام لائیں گے۔ اسی زمن میں سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کے بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور جن کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، کہ جن کو حضور نے یہ فرما دیا ہو کہ سلمان منا من آل البیت، کہ سلمان تو ہمارے گھر کا آدمی ہے، آل بیت میں سے۔ تو یہ حضرت سلمان الفارسی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بیچارے فارس سے اسی لیے مدینے پہنچے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں، ان کو اللہ نے خیال دے دیا، دنیا چھوڑ دی اور دین کی طرف راغب ہو گئے، اور یہ جا کر مختلف راہبوں کے پاس، مختلف ان کے احبار کے پاس، رہبان کے پاس، نصارہ کے بڑے بڑے علماء کے پاس، ان کے کلیساؤں میں جا کر رہے، ان کی خدمت کی۔ اچھا، خدا کی قدرت ہے، اللہ کی طرف سے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے کہ بہت بڑا عیسائی عالم تھا، مسیحی عالم تھا، ان کے پاس رہے آپ اور کافی عرصہ ان کی خدمت کی، ان سے بڑا دین سیکھا، بڑا اللہ کی باتیں سیکھی، لیکن اس کی موت کا جب وقت آ گیا، اس نے کہا کہ سلمان اب میری موت کا وقت آ گیا ہے، اور اس وقت خطہ عرب میں
صرف ایک آدمی ہے فلاں جس کے بارے میں تمہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ صحیح معنوں میں دین عیسیٰ پہ ہے، تم میرے مرنے کے بعد پھر وہی چلے جاؤ۔ سلمان اس کے ساتھ اچھا خدا کی شان ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ بھی بوڑھا آدمی تھا، اس کی بھی موت قریب آ گئی۔ تو جب وہ مرنے لگا تو حضرت سلمان نے پوچھا کہ جناب یہ تو میرے کو نصیحت فرمائے نا کہ جناب میں کہاں جاؤں، آپ کے بعد میں کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ سلمان اصل بات یہ ہے کہ میرے علم اب حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ تقریباً اب خطہ عرب میں مجھے کوئی آدمی صحیح معنوں میں احبار میں سے روحبان میں سے کوئی آدمی دین عیسیٰ پہ سچا نظر نہیں آتا۔ اب اگر کوئی ہے تو بس وہ لوگ ہیں جو سرکاری درباری کے پیر مولوی ہیں، کوئی اللہ والا بندہ نہیں رہا۔ اب اگر تم نجات چاہتے ہو، نہ چاہتے ہو کہ میری آخرت بن جائے، آخرت سمجھ جائے، تو تم کسی نہ کسی طرح مدینہ منورہ جا کے انتظار کرو، ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بس ان پر ایمان لے آؤ۔ اور اس نے بتایا کہ آپ کا نام محمد ہوگا اور آپ کی ولادت جو ہے وہ مکے میں ہوگی اور آپ کی ہجرت جو ہے وہ یثرب میں ہوگی اور آپ جو ہے ہدیہ کوئی پیش کرے گا تو قبول فرما لیں گے لیکن صدقے کی چیز نہیں کھائیں گے۔ اور ما بین کتفی خاتم النبوت، آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں بائیں پسلی کے نیچے ایک چھوٹی سی علامت ہوگی خاتم مہر نبوت۔ اور اس نے ایسا حلیہ مبارک بیان کیا حضرت سلمان کے سامنے، اس نے کہا کہ آپ کا قد مبارک اتنا طویل ہوگا کہ لمبا نظر آئے اور آپ کا قد مبارک اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی کہے کہ بھئی یہ تو چھوٹا قد ہے، بلکہ آپ کا قد اعتدال پہ درمیانہ ہوگا لیکن طول کی طرف مائل ہوگا، معلوم ہوگا کہ یعنی گویا کہ اچھا اونچا۔ اور اس نے کہا کہ میں یاد رکھو حضور کی صفت میں یہ بھی صفت ہوگی کہ اگر دو آدمی میں کھڑا کریں تو آپ اونچے نظر آئیں گے اور 1,00,000 آدمی میں کھڑا کریں پھر بھی آپ اونچے نظر آئیں گے۔ اور جب چلیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ اوپر سے اتر رہے ہیں اور زمین پر پاؤں جو ہے آپ پوری قوت سے رکھیں گے، یہ نہیں کیسے ہلکا ہلکا پاؤں رکھیں، پوری قوت سے جما کے رکھیں گے۔ اور حضور کا چہرہ جو ہے تدویرم تا، آپ کا چہرہ مبارک گول ہوگا لیکن ایسا گول نہیں کہ پرکار سے جیسے آپ گلائی کھینچ لیں، بلکہ ایسی گلائی جو تھوڑی سی کتابی ہونے والی ہو جو عین جمال ہوتا، یعنی چہرہ رنگوترا ہو تب بھی تو خوبصورت نہیں، اور چہرہ اتنا گول ہو کہ اس میں بالکل 100% گلائی ہو جائے جیسے سورج کا حالہ ہے، تو وہ بھی حسن جمال کے خلاف ہے۔ یعنی تدویر ایسا گول کہ ہلکا سا کتابی ہونے کی طرف مائل، اور حضور کا رنگ مبارک جو ابیض النین ابیض اللون مشبب بالحمرۃ، حضور کا رنگ مبارک سفید لیکن ایسا جس میں سرخی جھلکتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اشکل العینین، اور اسی طرح اکحل العینین کہ آپ کی آنکھیں مبارک جو ہیں بڑی وسیع اللہ غزالی آنکھیں، جسے آپ کہتے ہیں نا غزال کی آنکھیں، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھیں مبارک جو ہے اکحل العین، اکحل العینین کا کیا معنی ہے کہ جب کوئی آدمی دیکھے تو محسوس ہو کہ حضور ابھی سرما پہن کے آ رہے ہیں، سرما آلودہ، ہم نے سرما نہیں پہنا ہوا ہوتا قدرتی۔ ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک تھی کہ ساری زندگی آپ سفر میں سرما، کنگھی اور مسواک یہ ہمیشہ ساتھ ہوتا۔ آپ تو خیر ماشاءاللہ ڈاکٹر ہو گئے، آپ کے یہاں سننا ہے، ہم تو ملا لوگ ہیں نا پرانے کا، جس نبی کے نام پہ روٹی کھاتے ہیں ہم نے تو اسی کا گیت گانا ہے،
ہم تو بہرحال نہ نئی تہذیب کو مان سکتے ہیں نہ نئی ڈاکٹری کو مان سکتے. کہتے ہیں کہ سرما بالکل اتنا سیکھا ہوتا ہے, آدمی اندھا ہو جاتا ہے. پہلے جو 100 سال سے پہن رہے وہ سارے اندھے ہو گئے. صرف یہ جب سے ڈراپس نکلے ہیں لوگ ماشاءاللہ اب کوئی اندھا نہیں ہوتا. سب اس وقت سب کی روشنیاں باز اللہ کی راہ. بس اصل بات کیا ہے کہ کفر اتنا ہے کہ وہ نبی کی ہر سنت چھڑانا چاہتا ہے. وہی اسے تمہیں پڑھا کے دماغ میں بٹھا دیا. ورنہ آپ حیران ہوں گے, آج بھی اگر آپ کو ممیری ایک دوائی ہوتی ہے, ممیرہ مذکر ہے اور ممیری مؤنث ہے. یہاں ممیرہ تو ملتا ہے لیکن ممیری مؤنث جو ہے وہ ٹوٹی ہوتی ہے. وہ آپ کو مل جائے, آپ 8 دن اس کو پہنے, اگر آپ کی نظر 4 نمبر کی ہے نا کو ہفتے میں اگر آپ 0 پہ نہ آ جائیں, جو مجھے ہے سزا دیں, آپ آرام میں بیٹھے. 4 نمبر کی ہے کو والے لوگوں نے پہنا اور 0 پھر بجے انتظار کے پہن اس کے لیے ہے کہ نہیں ملتی. اب بنانے والے نہیں ہیں, کون محنت کرے, کون رگڑے, کہاں سے وہ کھرل لے آئے. اب کھرل ایسے ملتے ہیں جیسے پتھر بھی ساتھ مل جاتے ہیں, پھر تو آدمی نندا ہونا ہے. ورنہ حضور نے جب فرما دیا کہ ماں انزل اللہ داء الا انزل به شفاء, اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کا دوا نہ بھیجا. ہم اس دوا تک نہیں پہنچے تو ہماری جہالت ہے. ہمارا علم اتنی ترقی نہیں کر سکا, ہم ابھی وہاں نہیں پہنچے. ورنہ اس چیز کا دوا موجود ہے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک دور سے ایسی نظر آتی تھی کہ جیسے سرما آلو, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء جو تھے کہ کبھی یعنی کہ عورتوں کی طرح زنانہ ہاتھ کبھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مفاصل جو تھے, وہ جوڑ جو تھے وہ بڑے کبھی. اور صحابی اولیاء یہ بھی بیان کرتا ہے کہ من رآہ فجأة آبا, اگر کوئی آدمی اچانک دیکھتا ہے تو اس کا حضور کی حیبت, اور اگر آپ کے ساتھ رہ جاتا تو پھر حضور کے پیار سے سب کچھ بھول جاتا. پھر تو حضور کا اتنا پیار تھا, اتنا محبت ہوتی تھی کہ وہ جو حیبت تھی, وہ ڈر تھا, وہ خوف تھا, وہ سب بھول جاتا کہ آپ کے اتنے قریب. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو بولنے کا اور دیکھنے کا انداز تھا, متبسمن تبسمن مسکرانا, ہلکا سی مسکرانا. یہ 3 مراحل ہوتے ہیں, تبسم, ضحک اور قہقہہ. ابتدا جو ہے ہنسنے کی وہ تبسم ہے کہ آدمی تھوڑا سا مسکراتا, اس کے بعد پھر ہنستا, اس کے بعد پھر منہ پھاڑ کے کہے لگا. اب چونکہ حضور کو کہا پسند نہیں تو ہمیں انگریز نے پڑھایا کہ کہا لگاؤ پھیپڑے کبھی دوست ہیں اس کو پاگلوں کی طرح. کیوں قرآن کی مخالفت کرنی ہے, نبی کی مخالفت کرنی ہے, ورنہ پھیپڑے کو ہوا دیں گے. اور بھی آپ لمبے لمبے سانس لیں تبھی تو پھیپڑے کو ہوا مل جائے گی. ضروری ہے کہ کہا لگائیں. آپ ناک سے سانس لے کے منہ سے نکالیں تب بھی آپ کا وہی کام اللہ پاک کر دیں. آپ لمبی دوڑ لگا لیں, خود بخود سانس چڑھ جائے گی, پھول جائے گی, نکلے گی, سارا کام خود بخود ہو جائے گا. تو بہرحال تو حضور کا ایسا حلیہ ہے کہنا. حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں نے حلیہ دماغ میں بٹھا دیا. اچھا وہ عالم بھی مر گیا, بوڑھا آدمی تھا, موت آئی. اور خدا کی شان ہے, اچھے لوگ تو ویسے مطلب تو ہر کوئی وقت پر ہے, لیکن محاورہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے لوگ چلے جاتے ہیں. محاورے میں لوگ کہتے ہیں اللہ نے ابھی تو اچھے کو بلاتے ہیں, حالانکہ ہر کسی کا واقعی وقت مقرر ہے. لیکن یہ ٹھیک ہے کہ علامات قیامت میں ہے کہ علماء جلدی کریں گے, علماء کی موت آئے گی, کیونکہ جب عالم نہیں رہیں گے تو علم خود بخود نہیں رہے. ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء, علم کیسے قبض کیا جائے گا؟ علماء کو. پھر کیا ہے, پھر پروفیسر بچ جائیں گے ماشاءاللہ, ڈاکٹر بچ جائیں گے. اب تو قرآن و حدیث کے بھی ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ, وہ ایکسپریشن کرتے ہیں قرآن حدیث. جیسے آپ کے ڈاکٹر اعضاء کے ڈاکٹر ہیں نا جی, آنکھ کان کا ڈاکٹر ہے تو ماشاءاللہ وہ پیٹ کا نہیں جانتا, پیٹ کا ڈاکٹر تو آنکھ کان کا نہیں جانتا کہ ایک کا علاج کرے گا تو دوسرا خراب ہوگا.
اسی طرح اب انہوں نے ہمیں ماشاءاللہ قرآن و حدیث میں بھی اجزاء کر دیے ہیں. یہ تفسیر میں ڈاکٹر ہے، یہ جناب تجوید میں ڈاکٹر ہے، اور یہ جناب ترتیب قراءات میں ڈاکٹر ہے، اور یہ جناب ربط میں بین الآیات میں ڈاکٹر ہے. تو اس بیچارے کو دوسری کوئی چیز نہیں آتی اللہ کی راہ. اسی دن سے علم ختم تقسیم ہو گیا نا. آپ ایک جز جانتے ہیں باقی تو آپ نہیں جانتے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب تک علماء 16 علوم نہیں پڑھتے تھے تفسیر کے قریب ہی نہیں جاتے، ڈرتے تھے کہ اللہ کے قرآن کی تفسیر کریں. خدا نہ خاصہ کوئی شادی غلطی ہو جائے، درسی غلطی ہو جائے، پانی کی غلطی ہو جائے، لغت کی غلطی ہو جائے، قواعد میں غلطی ہو جائے، محاورات میں غلطی ہو جائے، اس کے ناسخ و منسوخ کا پتہ نہ چلے، محکمات متشابہات کا پتہ نہ، ہم کیسے ترجمہ کر بیٹھے. آج تو ہر آدمی اردو پڑھا ہوا ہے ماشاء اللہ، کہتے یسر القرآن. اللہ نے قرآن آسان کر دیا. اللہ قرآن کی جس طرح چاہو تعریف ہے. اور اس بے وقوف کو یہ بھی نہیں پتا کہ یسرنال ذکر، یسرنال جو ہے استنباط احکام لیے نہیں ہے، آسان کر دیا ہے نتیجت پکڑنے کے لیے. کوئی ڈرنا چاہے تو قرآن پڑھ کے اللہ کا ڈر پیدا ہو سکتا ہے. وہ تو خاص پابندی. اب ذکر والے حفظ، قرآن کو حفظ کرنا اللہ نے آسان کر دیا ہے. اور کتابیں قرآن حفظ ہو گیا. یہ مانا نہیں کہ قرآن سے جو چاہو استنباطات کرتے رہو. اسی لیے تو پھر پرویز پیدا ہوا، ڈاکٹر گیلانی فرق پیدا ہوا. ان نے جناب پھر پوری دنیا کا نظام جو ہے احادیث کا انکار کر دیا، کیونکہ وہ بھی اسی طرح قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. بڑے بڑے لوگ علامہ عنایت اللہ مشرقی پیدا ہوا، سر سید کے بڑے خدمات ہیں، لیکن قرآن پاک میں ایسی ایسی غلطیاں کی ہیں کہ خدا معاف کرتے ہیں. بہت ہو گیا اللہ سب کی قبروں میں رہنا. ایسی ایسی ٹھوکریں کھائی ہیں جو قادیانی ہیں. حالانکہ کتنا بڑا آدمی تھا، کتنے اس کے خدمات. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سلمان کو جو سارا چیزیں نقشہ ذہن میں آ گیا، عرب کی طرف چل پڑے. خدا کی قدرت راستے میں ایک قافلہ آ رہا تھا. اس زمانے میں سفر مشکل تھے. انہوں نے حضرت سلمان کو دیکھا، خوبصورت لڑکا ہے، نوجوان نے پکڑ لیا، پکڑ کے ساتھ لے آئے، مدینہ منورہ میں آگے بیچ دیا کہ یہ غلام ہے. اب حضرت سلمان کہے میں کس کو بتاؤں اللہ کے بندے، میں تو فارس کے بڑے خاندان کا رکھتا ہوں، میں کوئی غلام غلام نہیں، لیکن کون میری بات سنے. انہوں نے بیچ دیا اور بیچا بھی یہودی کے پاس، کیونکہ پیسہ یہودی کے پاس خریدے گا تو وہی نہیں جس بندے میں پیسہ ہو. حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اس کے کھجوروں کے باغ میں بیٹھا تھا کہ وہاں مجھے خبر ملی کہ قادم رسول اللہ ہے، کہ حضور اللہ کے نبی آ گئے کر کے مدینہ میں آ گئے. کہتے ہیں میں جناب پھر مشکل پر صبر نہ ہو سکا نا، کہ میرے تو دل میں اصل انتظار میرا مقصد جو تھا، مقدم جو تھا مدینہ منورہ کا، وہ یہی تو تھا جس کے لیے میں غلام بن گیا، میں بک گیا. کہتے ہیں کہ میں نے کھجوریں کچھ لی اور جلدی جلدی حضور کی خدمت میں پہنچا، اور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نے کھجوریں پیش کی. کھجوریں پیش کیا میں نے کی تو حضور نے فرمایا کیا ہے؟ میں نے کہا حضور یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، خیرات صدقہ. حضور پاک نے وہ لے لی اور صحابہ کو دے دی. کبھی جو اور صحابہ کھا لیں صدقے کی کھجوریں، لیکن حضور پہ کوئی دانا نہیں. ہاں کہ بھائی اب دیکھیں نام بھی مل گیا، مکہ سے مولد بھی مل گیا، مدینہ کی ہجرت بھی مل گئی، اور وہ جو ان نے مجھے شکل مبارک سمجھائی تھی وہ بالکل عین سامنے تصویر ہے. اور یہ صدقہ نہ کھانے والی علامت بھی مل گئی. دوسرے دن پھر میں حاضر ہوا، میں نے کچھ کھجوریں پیش کی. حضور نے فرمایا ما ھذا سلمان یہ کیا ہے؟ میں نے کہا حضور کی ہدیہ ہے. فقبلہ، حضور نے قبول فرما لی، اپنے سامنے رکھی، آپ نے بھی تناول فرمائی، صحابہ نے بھی تناول فرمائی. میں نے کہا الحمدللہ یہ علامت جو تھی نا نشانی میرے لیے یہ بھی پوری ہو گئی. اب میں نے کہا کہ وہ علامت جو ہے کہ حضور کے دو کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہے. اب
اب ہوئی نبوت میں کیسے دیکھوں؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں حضور پاک سے کہ جی کبھی ستارے میں نے بہت دیکھنی ہے؟ اتنا بے ادبی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر حضور کے مدینہ منورہ میں نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، سردار بھی تھے، دین و دنیا کے تاجدار بھی تھے۔ اب مدینے میں تو آپ کا ایک پورا تسلط تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن بقیع الغرقد کے کنارے حضور بیٹھے تھے، آپ نے نیچے بھی چادر مبارک تھی، اس کو کہتے ہیں ہلڈا، عربی میں کہتے ہیں ایک ہی طرز کا کپڑا ہونا، نیچے بھی اوپر بھی ایک کے ساتھ، اس کو کہا جاتا ہے ہلڈا۔ تو آپ ریدا اور ادار میں تھے کہ نیچے بھی چادر تھی اور اوپر بھی آپ نے چادر دی ہوئی تھی، ہوا چل رہی تھی۔ تو میں طریقے سے ایسے مقام پہ آگے کھڑا ہونے لگا کہ بھی اگر ہوا چلے اور اللہ مہربانی فرما دے اور حضور کو ہاتھ رکھے بیٹھے، حضور ہاتھ اٹھائے تو چادر گر بھی تو سکتی ہے، تو چادر گرے تو میں جلدی سے علامت دیکھ لوں۔ تو جب میں اس مقام پہ آگے کھڑا ہوا تو میں سلمان سے کرا میں کئی بار، اور حضور نے اپنی چادر مبارک خود لی اور فرمایا سلمان ابھی تک تمہاری نشانیاں پوری ہوں۔ تو میں نے کہا شد کیا کلمہ پڑھا دے، تو فوراً میں ابھی تک تم نشانیاں ڈھونڈ رہے ہو۔ تو یہ بڑا جو سیدنا سلمان کا اسلام ہے، یہ بھی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے عظیم بقائے حضرت سلمان کے سامنے۔ اور اسی طرح آزان جو تھی، جیسے میں نے شاید اس کے درس میں عرض کیا تھا کہ زید اور حضرت عمر نے خواب دیکھا آزان مدینہ، اور اسی طرح یعنی حکم صیام جو ہے وہ بھی مدینہ منورہ میں، اس سے پہلے روزے فرض، یعنی ایسے لوگ روزہ رکھتے تھے نفلی روزہ، کیونکہ روزہ تو ہر شریعت میں رہا ہے، ہر دین کے اندر روزے موجود تھے، لیکن کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی، کسی نے ایک رکھ لیا دو رکھ لیے۔ لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فرأى اليہود انہم یصومون یوم عاشوراء، حضور پاک نے دیکھا کہ یہودی لوگ جو ہیں یہ عاشوراء 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک میں تو کوئی عاشوراء کا روزہ ہے، اسے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت حسین کی وجہ سے، یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ حضور جب مدینے میں ایک تشریف لے گئے، ابھی تو بی بی فاطمہ کا حضرت علی سے نکاح بھی نہیں ہوا، حضرت حسین تو پیدا بھی نہیں ہوئے۔ حضور نے جب دیکھا کہ یہود جو ہیں 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ان کے علماء کو، ان کے احبار کو بلا کے پوچھا کہ لم تصومون یوم عاشوراء، ان دنوں میں تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اصل میں یہ آج کا دن جو ہے نا، یہ ایسا دن ہے کہ ان اللہ اغرق عدونا فرعون وانجا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی دن میں اور فرعون کو غرق کیا تھا، تو ہم اپنے پیغمبر کی اس کامرانی اور کامیابی میں اور دشمن کی ہلاکت کی خوشی میں اس دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور انا حق بموسیٰ منکم، کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میرا تعلق زیادہ ہے تم سے۔ اور آپ نے حکم فرما دیا اپنے صحابہ کو کہ سب روزہ رکھو۔ اب جب عاشوراء آئے، لیکن ایک بات کا خیال کرو، یومین 2 دن کا روزہ رکھو، 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا، تاکہ ہم روزہ بھی رکھ لیں اور یہود کی مشابہت بھی نہ ہو جائے۔ وہ تو ایک روزہ رکھے نا، ہم تو 2 رکھے۔ دیکھو یعنی اللہ پاک کے نبی کے ذرا اس فرمان کو سمجھو کہ نماز میں، روزے میں، عبادت میں بھی تشبہ بالیہود حضور کو گوارا نہیں، اور ہم تو شکل میں کرتے ہیں، ہم تو لباس میں کرتے ہیں، ہم تو عادات میں کرتے ہیں، حالانکہ روزہ ہے، روزہ تو اللہ کی عبادت ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا خالف الیہود، تم 2 روزے رکھو یومین، یا تو 9 اور 10 یا 10 اور 11۔ تو اب اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والو روزے تم پہ ہم نے فرض کر دیے ہیں
اور یہ صرف تم پہ فرض نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے، اور اس میں گھبرانے کا مسئلہ نہیں، ایام معدودات، کچھ دن ہی تو ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی سارا سال ہم لوگ رہے۔ ان پروفیسروں نے جو قرآن سمجھا نا وہ کہتے ہیں کہ ایام معدودات جمع ہے اور جمع زیادہ سے زیادہ تھی، وہ کہتے ہیں 3 روزے کافی ہیں، یہ تو مولویوں نے مہینے کا چکر چلا رکھا ہے، انہوں نے قرآن کو یوں سمجھا۔ بڑے لوگ ہیں نا جدید علوم سے ماشاءاللہ باہر ہیں، کسی نے قرآن سمجھا ہے آکسفورڈ سے، کسی نے سمجھا ہے ہارورڈ سے، مدینے سے نہیں سمجھا، مدینے سے سمجھتے تو سب تو کبھی غلطی نہ ہوتی۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، جس نبی پر قرآن اتر رہا ہے اس نے 1 مہینہ روزہ رکھا ہے یا 4 دن رکھا ہے، اس سے زیادہ قرآن سمجھنے والا ہمارے پاس کوئی ہے؟ عید الفطر کا کیا مانا کہ سول رؤیتکم فافطروا لرؤیتکم، چاند چڑھے گا تو روزہ، چاند چڑھے گا تو ختم، مہینہ تو خود بخود ہو گیا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جب مہینے کا چاند دیکھے تو روزہ رکھے، اگر مہینہ ضروری نہیں تھا چند روزے رکھنے تھے تو پھر تو کسی وقت رکھ دیے جاتے، چاند دیکھنے سے کیا مطلب؟ لیکن یہ تو بادشاہ لوگ ہیں، خیرت کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خیرت، جیسے آپ نے دیکھا نا ابھی کہتے ہیں دیکھو جی کہ ملا کتنے بے وقوف ہیں، کہتے ہیں پاگل ہیں کہ اب ہمارے پاس اتنے بڑے ذرائع موجود ہیں، ہمارے پاس اتنے بڑے یعنی خلا میں ہمارے سائٹ موجود ہے، ہم تو 1 مہینہ پہلے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ چاند کب نکلے گا۔ تو یہ عجیب لوگ ہیں، مولوی صاحب پاگل ہیں، کہتے ہیں جی چاند دیکھو چاند دیکھو چاند دیکھو، دیکھو پتہ نہیں کما لے، پتہ نہیں نظر ہی کیسے آ جاتے ہیں، ہمیں کبھی تو چاند پیدا نہیں ہوتا، نیو جو ہے وہ اتنے 28-48 گھنٹے سے پہلے کسی کو نظر ہی نہیں آ سکتا، اس کی ولادت ہوگی، جو بچہ ہے وہ پیدا ہوگا وہ نظر آنے کے قابل تو آئے گا۔ اور پھر ہمارے پاس جب اتنے جدید آلات موجود ہیں، ہم تو بالکل منظار سے ڈھونڈ کے آپ کو بتا سکتے ہیں یہ دیکھو جی ہے یا نہیں۔ اور جناب کتابیں لکھ اتنا برسے ہیں نا علماء پر، ایک نوجوان چھوٹا بچہ ہو جو بیچارہ ابھی 5ویں جماعت پڑھتا ہے، اس کے دماغ میں آپ کے مولویوں کی نفرت بھرنی شروع کریں ایم اے تک، تو بڑا ہو کے کیا کرے گا غریب؟ اس غریب کا کیا گناہ ہے؟ اس کے دماغ میں آپ یہ بٹھاتے جائیں کہ دیکھو جی مولوی کہتا ہے زمین نہیں گھومتی، دیکھو پاگل ہے کیا؟ بہت بڑے بڑے ہمارے سائنس والے کہتے ہیں زمین گھومتی ہے، اور دیکھو جی یہ مولوی کہتا ہے کہ بھائی چاند دیکھو، آنکھوں سے دیکھو، آنکھوں سے دیکھو، ڈھونڈو، پہاڑوں پہ چڑھو اور جاؤ اور تلاش کرو اور گواہ لاؤ، تو کیسا بے وقوف ہے؟ جب مشینیں موجود ہیں تو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، گواہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ خام خواہ کسی کو پہاڑ پہ چڑھاؤ، پاؤں تیسرے مر جائے اب کیا رہا؟ نے کہا دیکھو پاگل ہے مولوی کے ہیں۔ اور دیکھو نے کہا کمال ہے یار، انگریز کی کرسمس تو 1 دن میں ہو اور مسلمانوں کی عیدیں 2 ہوں، دیکھا کیسے پاگل لوگ ہیں؟ یہ سب ان مولویوں نے ان کو خراب، مولوی ہے نا ان کا دماغ، یہ لوگوں کو پھر پیچھے لے جانا چاہتے ہیں، ہم ان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، ہم ترقی پہ لے جانا چاہتے ہیں، ہم ان کو فلک پہ پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ ہمیں کھینچ کے پھر اسی مدینے پاک پہ لے جانا چاہتے ہیں جہاں مدرسہ نہیں تھا، جہاں یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی تعلیمی ذرائع نہیں تھے، کوئی مواصلات نہیں تھی، کوئی جدید علوم کے حصول کے وسائل نہیں تھے، یہ پھر ہمیں اسی نبی امی کے دروازے پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اور خاص خاص خود بھی کہتے ہیں مولوی پاگل ہیں، کہتے ہیں وہ نبی پڑھے ہوئے بھی، دیکھو کتنے بے وقوف ہے مولوی۔ حالانکہ اللہ کے بندے اگر اللہ عقل دیتا نا تو قرآن کہتے فمن شہد منکم الشہر، شہود ہلال اور وجود ہلال میں فرق ہے، یاد رکھو، بیچاروں سمجھ نہیں آتی نا کہ وجود ہلال کیا ہے اور شہود ہلال۔ شہود مانا چاند کا نظر آنا، وجود ہلال کا مانا کہ چاند جہاں ہو ہم اس کو ڈھونڈیں، ہم کوئی چاند کے پجاری ہیں کہ اس کو ڈھونڈیں، دوربین لے کر کے آئے، مشین لگا کے ڈھونڈ لیں، ہمیں تو اللہ نے ایک علامت بتا دی کہ نظر آ جائے اس کو رکھ لو،
نہ نظر آ جائے 30 دن پورے کر لو، کیونکہ تم کوئی چاند سورج کے پجاری تو نہیں ہو، یہ تو میں نے تمہارے لیے ایک اندازہ رکھا ہے، شہود ہلال ہے، وجود ہلال کے تم ضروری نہیں ہے، اس لیے ہم مشین سے فیصلہ کرائیں کہ وجود ہے کہ نہیں، نہ ہو دفاع نہیں نظر آیا ہم اس کے کو پابند ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا فَإِن غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا 30، اگر چاند بادلوں میں آ گیا چھپ گیا تمہیں نظر نہیں آیا، یعنی موجود تو ہے لیکن نظر نہیں آیا تم، ورنہ چاند تو کسی نہ کسی جگہ ہوگا، تو تم 30 دن اپنے پورے کر دو۔ یہ تو يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ كُلِّهِ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ کہ ہم نے یہ چاند کا جو نظام ہے لوگوں کے اوقات کے لیے، لوگوں کے چھٹی کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، نصاب کے لیے، نکاح کے لیے، عزت کے لیے، وقت کا ہم نے ذریعہ بنا دیا ہے، بس اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ ہم کوئی چاند سورج کے پجاری تھوڑے ہیں کہ ہم جناب پہلے اسٹیشن پہ بیٹھ کے چاند ڈھونڈنے جائیں، ہیلی کاپٹر پہ چڑھ کے ماشاء اللہ مولویات تو پکڑنے جاتے ہیں چاند کو، اب تو رویت ہلال کمیٹیاں بنتی ہیں ماشاء اللہ۔ اور جناب یہ ہے کہ یہ ان کی عید مختلف ہو جاتی ہے، بھی چاند نظر آ گیا ٹھیک ہے، نہیں نظر آ گیا ٹھیک ہے، تمہیں خدا 10 خوشیاں نصیب کرے، ہمیں کروڑوں نصیب کرے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو اللہ نے بتا دیا کہ تم میرے کسی دین کے پابند، تمہارے لیے آسانی ہے، نظر آئے عید کا تو نہیں نظر آئے نا، صحیح دوسرے دن کر لینا خراب، یہ تھوڑا ہے کہ تم کو عید کے دن کا پابند کر دیا جائے گا بس اسی دن عید آئے گی، آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتی۔ اور حتیٰ کہ اسلام نے اتنا بڑا عظمت کا ثبوت دیا ہے کہ اگر مثلا مسلمانوں کو چاند دیکھنے میں غلطی ہوئی اور 9 تاریخ کو 8 تھی اور یہ ہم نے تعارفات میں لے گئے بھول کر، اللہ فرماتا ہے کہ اضحیٰ یوم اضحیٰ المسلمون والفطر یوم فطر المسلمون، جس دن مسلمان نے عید منا لی وہی عید ہے، بس غلطی کی غلطی ہے، 8 بھی میری ہے 9 بھی میری ہے، انہوں نے 8 کو 9 سمجھ لیا، چلو ہم نے اسی کو 9 بنا کے آج قبول کر۔ تو جب دین میں اتنی وسعت ہو، سعہ ہو، لیکن سمجھ نہ ہو اب اس کا کیا علاج ہے، اس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہو، تو رمضان کے روزے کا ایک فرض جو ہے وہ بھی ہجرت کے بعد۔ اب اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا کہ حضور پاک نے ایک سریہ بھیجا۔ سریہ کہتی ہے کہ فوج بھیجی جائے لیکن حضور سرکار دو جہاں خود نہ تشریف، اگر خود تشریف میں جائیں تو وہ غزوہ۔ 3 سرایہ بھیجے گئے، پہلا سریہ جب بھیجا گیا تو وہ بنی مدلج والوں نے، بنو سمرہ والوں نے، قافلہ جا رہا تھا قریش کا، حضور کے فوجی پہنچے تھے کہ قافلے پہ حملہ کریں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا علاقے میں آپ حملہ نہیں کریں، اب ہمارے حدود سے گزر رہے ہیں، ہمارے حدود سے نکل جائیں تو پھر تم جانا وہ جانے لگے، جب تک وہ ہمارے حدود میں ہم نہیں حملہ کریں۔ تو خیر وہ نکل گئے اور مسلمان خالی۔ دوسرا سریہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو بنی خزرج نے روک لیا، وہ بھی خالی واپس آ گیا کہ ضبط مدینے میں ہو رہا ہے ہجرت کے بعد۔ تیسرے سریے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جائیں، اور جانے والے کتنے ہیں؟ صرف 8 آدمی، اور ان کو حضور نے ایک خط مبارک دیا، اس خط کو لکھ کے آپ نے کہا کہ اس کو پڑھنا نہیں، تم جاؤ سفر کرو اور 2 دن کا سفر جب کر لو تو پھر خط پڑھیں۔ میں نے کہا جی بہت اچھا۔ وہ جب چلے گئے 2 دن کے بعد خط پڑھا تو اس نے حضور نے لکھا کہ اگر قافلہ قریش کہیں میں مل جائے اور ان سے لڑائی ہو جائے تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ پہ توکل کر کے جنگ آپ کر لیں۔ تو جب انہوں نے پڑھا لکھا کی، اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 8 صحابہ، اللہ کی شان دیکھیں کہ قافلہ جا رہا ہے جس میں 200 اونٹ ہیں، 200 اونٹوں کا قافلہ ہے، ان کے ساتھ آدمی ہیں، نگران ہیں۔ اچھا 8 آدمی میں خدا کی شان یہ ہے کہ 2 آدمی کو پہلے بھیجا گیا ادھر تک دور پہاڑوں میں جا کے دیکھو کوئی قافلہ نظر آ جائے، حضرت نے فرمایا کہ اگر قافلہ آ جائے ٹکرا جائے تو پھر جنگ کر سکتے ہو، تو وہ ڈھونڈنے گئے، وہ خود گم ہو گئے، باقی 6 بچ گئے۔ تو پہاڑوں کے سفر، چاراؤں کے سفر، بندہ ایک سینہ ادھر ہوا بچ گیا، پھر کوئی آدمی کا عقل تو کام نہیں کرتا نا وہاں۔ اور اگر صحرا میں آپ بھٹکے تو بڑی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اسی جگہ کھڑے رہے، بس زیادہ عقل نہ دوڑائے۔
ورنہ آپ جتنا تلاش کی کوشش کریں گے اتنی گم ہوتے چلے جائیں گے آپ. تو اب 6 آدمی بچے تو 6 آدمی کیا کہ حملہ کر دیا قافلے پہ. اچھا وہ قافلے والے ایسے ڈرے کہ وہ قافلے چھوڑ کے بعد 2 آدمی انہوں نے ان کے قید کر لیے. اس کا ایک کا نام حکیم ابن احسان تھا اور ایک کا نام عثمان ابن عبداللہ تھا. اس کو قید کر کے 200 اونٹوں پر مال لے کے جناب یہ مدینہ پہنچی. سب سے پہلی غنیمت تھی مسلمانوں کے لیے جو مدینے میں پہنچی. 200 اونٹوں پر مال لدا ہوا ہو معمولی سی بات کچھ تو تھی نا اس زمانے میں. لیکن مشکل یہ ہو گئی کہ جب واقعہ ہوا تو صحابہ نے سمجھا کہ یکم شعبان ہے حالانکہ وہ 30 رجب تھی. یہ مغالطہ ہو گیا کہ صحابہ نے تو یہ سمجھا کہ شعبان داخل ہو گیا اور ہاں شعبان داخل ہو گیا ہے یکم ہو گئی ہے حالانکہ وہ 30 رجب تھی اور رجب من اشہر الحرم تھا کہ رجب جو ہے وہ تو ان مہینوں میں تھا جن میں لڑائی بند ہے. اب جناب مکے والوں کو جب خبر ملی کہ قافلہ ہمارا لوٹا گیا 2 بندے پکڑے گئے ان نے تو جناب پورے قبائل میں شور کر دیا کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل الشہر الحرم کہ حضور پاک نے حرمت توڑ دی اور حرمت والے مہینے جو ہے قتال آپ نے حلال کر دی. ہمارے ساتھ رجب میں لڑائی اسی لیے تو ہمارا قافلہ مطمئن آ رہا تھا نا کہ رجب میں آ رہا ہے. اس لیے ہم نے تو کوئی اس کا حفاظتی انتظامات بھی نہیں کیے گئے جب میں تو کوئی لڑائی ہوتی نہیں. اللہ نے قرآن يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ. اللہ نے قرآن اتارا کہ میرا مدنی شہر حرم میں پوچھتے ہیں کہ جنگ کا کیا حکم ہے. کہہ دو قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ. بڑا لیکن کسی کو مکے سے نکالنا مسجد حرام سے نکالنا وہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. آج میرے نبی پر تو اعتراض کر رہے ہیں کہ انہوں نے ظلم کرنے میں کبھی مکے میں بھی سوچا تھا کہ آج رجب ہے اور اس کے بجائے مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ کر دینا والفتنۃ اکبر من القتل. کیا کہتے ہیں اعتراض کس بات سے اعتراض کر رہے ہیں کہ ظالم لوگ. خیر جب ان کا وفد آیا حضور کے بعد جب قافلہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تم نے رجب میں لڑائی اشہر الحرم میں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ جانتا ہے ہم نے تو سمجھا کہ یکم شعبان ہے. آپ نے فرمایا نہیں لا اقبل یہ ہمارے غنیمت ہم نہیں کریں گے اشہر الحرم میں کیوں لڑائی. اب مکے والوں نے آدمی بھیجا اس نے فرمایا دیکھو بات سنو ہمارے صحابہ نے شعبان سمجھ کر حملہ کیا ہے لیکن چونکہ غلطی ہو گئی ہے ہم اللہ کے نبی ہیں ہم معذرت چاہتے ہیں. ہم صراط مستقیم پہ چلنے والے لوگ ہیں. اگر ہم سے غلطی ہوگی تو ہم اپنی غلطی کا اعتراف. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ایسی بات ہے تو مہربانی کریں کہ پھر آپ ہمارے 2 بندے جو پکڑے ہوئے نا حکیم ابن احسان اور عثمان ابن عبداللہ وہ واپس کریں. حضور نے بولا ہے کہ ہم 2 بندے تمہیں واپس کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمارے 2 آدمی گم ہیں. 8 میں سے 6 واپس آئے ہیں اور 2 آدمی ہمارے گم ہیں. ہو سکتا ہے وہ تمہارے قریش کی کہیں ہتھے چڑھ جائیں اور وہ ان کو قتل کر دیں پھر ہم ان کو بدلے میں قتل کریں گے ہم نہیں چھوڑیں. اگر وہ 2 آدمی ہمارے خیریت سے واپس آ گئے تو ہم تمہارے 2 آدمی واپس کر دیں. اچھا خدا کی شان ہے کچھ دیر گزری وہ 2 آدمی آ گئے صاحب آ گئے. انہوں نے کہا رسول ہم بھول گئے تھے اور ہم کسی دوسری طرف نکل گئے اور پھر مجبوری کے بعد ہمیں کوئی نہ قافلہ ملا نہ ساتھی ملے نہ پانی اور بڑی مشکل سے بہرحال اب ہم پہنچ گئے. حضور نے فرمایا ابھی ہم 2 کو چھوڑ دو سواری بھی دو اور مکے بھیج دو ہم اپنی زبان پر پابند. جب ان کو چھوڑا ان میں سے حکیم ابن احسان حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے یہاں رہ کر آپ کا جمال آپ کا کمال اسلام کی صفتیں نماز عبادات اذان دیکھا ہے. میرے دل میں تو اسلام گھر گھر چکا ہے. مجھے تو کلمہ پڑھا نہیں جاتا ہے تو جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ میں دعا پڑھ نہیں جاتا. عثمان ابن عبداللہ چلا گیا وہ مسلمان نہ ہوا. مکے پہنچنے کے بعد وہ مر گیا اور حالت کفر ہے. یہ سارا واقعہ جو ہے یہ بھی بعد ہجرہ مدینہ منورہ میں تھی. اور اسی اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پرانی تمنا
کہ یا الہ العالمین آپ نے کبھی زبان سے نہیں کہا تھا، لیکن دل میں تمنا تھی کہ میرا اللہ مجھے ملت ابراہیم سے پیدا کیا، میں ملت ابراہیم ہوں، ملت ابراہیم الخلیل ہوں، اور پھر بنائے ابراہیم کعبہ کا میں مکے کا مولد ہوں، اور پھر اس کعبے کی بنا میں اس معمار میں شریک ہوں، مہربانی کریں کہ قبلہ بھی مجھے وہی دے دیں۔ یہ حضور کے دل میں ایک تمنا تھی، لیکن نماز بیت المقدس کی طرف ہے۔ اچھا، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے میں بھی حضور سرکار دو جہاں جب صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، آپ تب بھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ یوں کرتے تھے کہ بین الرکنین حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے کہ یہ کعبہ درمیان میں آ جاتا اور رخ بیت المقدس کی طرف ہو جاتا، یہ کعبہ بھی درمیان میں رہ جاتا۔ اچھا، اب جب حضور مدینہ شریف چلے گیا تو اب تو کعبہ پشت پہ آ گیا، کیونکہ اب تو کعبے کو آپ سامنے رکھ نہیں سکتے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا جس کی وہ بڑھ گئی۔ اللہ نے قرآن کا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اللہ نے فرمایا میرا بدری ہم نے دیکھ لیا تقلب وجہ کا، آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا اور پھر جھکنا، کہ آپ کہنا تو چاہتے ہیں لیکن ڈر سے کہتے نہیں، حرف زبان پہ آتے ہیں لیکن ادا نہیں ہوتے، ہم تو دیکھ رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں یہ بھی ہمیں پتا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ہم آپ کو پھیر رہے ہیں اس قبلے کی طرف جو آپ کا محبوب اور آپ کا پسندیدہ ہے۔ اسی لیے محدثین مفسرین نے مسئلہ نکالا کہ اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، یعنی یہ پہلے قبلہ تھا، اگر قبلہ نہ ہو تو قبلے کہنے کا کیا مطلب؟ ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر رہے ہیں جو آپ کو پسند ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور پھر دیکھیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا مدنی اپنا چہرہ شطر الکعبہ کعبے کی طرف کر دیں، کتنا بڑا رحمت ہے، فرمایا مسجد الحرام، اب اپنا رخ جو ہے مسجد الحرام کی طرف کر دو۔ فائدہ کیا ہوا کہ اگر کعبے کا حکم ہوتا، ہم جہاں ملکوں میں ہوتے نماز پڑھتے جب تک عین کعبے میں نہ ہوتے ہماری نماز ہی نہ ہوتی، لیکن اللہ نے بندوں پہ کتنا رعایت کر دی، فرمایا مسجد الحرام کی طرف رخ کر لو، اور مسجد الحرام کتنی بڑی ہے، ادھر تنعیم ہے، ادھر شمیسی ہے، ادھر جعرانہ ہے، ادھر عرفات ہے، یہ ساری مسجد الحرام ہے۔ اب کہیں بھی نماز پڑھے تو کسی نہ کسی ٹکڑے کی طرف تو ہو ہی جائے گا۔ اب ہمیں کوئی کمپس لگانے کی، کوئی آسمان کے سورج ڈھونڈنے کی، کوئی شاید ہے بڑے اندازہ ہے جہاد ہے وجیحت ہے کافی ہے، اس سین آگے کی طرف سے اتنے بڑے شہر کی طرف تو کسی نہ کسی جگہ طرف ہو ہی جائے گا نا۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ بھی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑا واقعہ عظیمہ آنے والا ہے، اور خدا کی شان یہ ہے کہ روزے بھی ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، اللہ نے جہاد کا حکم بھی نازل کیا، جہاد کی فرض ہوگی اہم رمضان، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب جہاد فرض ہو گیا تو اب حضور اس کی فکر نہیں، حضور کو پتہ چلا کہ قریش مکہ کا ایک قافلہ ہے اور بہت بڑا، حضور نے فرمایا اپنے ہاتھی سے کہ تلاش کرو، پتہ کرو، خبر حاصل کرو کہ واقعی اصل کوئی قافلہ ہے، اور ادھر دیکھو اللہ کی شان کے عاتقہ بنت عبد المطلب، یہ حضرت عباس کی بہن عبد المطلب کی بیٹی ہے، اس نے ایک خواب دیکھا مکے میں، ایک آدمی آتا ہے اور وہ آنے کے بعد جب طواف والی جگہ پر حجر اسود کے سامنے آتے ہیں تو کہتے یا آل غدر یا آل غدر قوموا الی مسارعکم بعد ثلاث، کہتا ہے کہ اے دھوکے بازو
اے غدارو اپنے مرنے کی جگہ کے لیے تیار ہو جی. کے بعد عاتقہ کہتی ہیں کہ بھئی اس کی آواز سن رہی ہوں تیسرا آپ نے پھر وہ جاتا ہے صفا کی پہاڑی پہ کھڑا ہو کے پھر وہی آواز لگا دے یا اہل الغد کیا اہل الغد ہو دھوکے والوں تیار ہو جاؤ. لوگ ہیں کہ جمع ہوتے جا رہے ہیں اس کی تیسرا اس کے بعد جا کے جب ابھی قبیس چڑھ جاتا ہے. ابھی قبیس سے چڑھنے کے بعد بھی وہی آواز لگاتا ہے کہ یا اعلی قدر اے دھوکے والوں تیار ہو جاؤ 3 دن کے بعد. اور اس کے بعد وہ ایک پتھر اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ پتھر پھینکتا ہے, وہ پتھر ریزہ ہو جاتا ہے اور ہر پرچی کے گھر میں گرتا ہے. ہر قریش والے گھر میں اس کا ذرہ کوئی نہ کوئی پہنچ جاتا. آپ نے کہا جی آپ ایسی ہے کہ میں ڈر گئی اور میں نے صبح سوچا کہ اور کسی کو نہیں بتا دی کہ وہ اپنے بھائی عباس کو بتا دی. عباس کو بتایا. اس نے کہا کہ آپ کیا بات ہے کہ خواب بڑا اہم بھی ہے اور خطرناک ہے. اللہ تو خبر یہ حاضر کسی اور کو نہ بتا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سچا ہو جائے تو بھی مشکل اور اگر جھوٹا ہو جائے تو ہمارے لیے ایک مشکل بن جائے. لیکن عباس کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی کہ بی بی اپنی بہن کو تو روک دیا لیکن میں نے ولید ابن عتبہ میرا دوست تھا اس کو میں نے بتا دیا کہ یار میری بہن ایسے خواب دیکھا. اچھا ولید نے جا کے باپ کو بتا دیا عتبہ کو. اب بات کہاں چپتی ہے. اسی لیے سمجھدار آدمی کہتے ہیں نا کہ جب وہ اپنا راز دو اور اس کے بعد اس سے مطالبہ کرو کہ بھائی کسی سے بات نہ کہنا تو یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے کہ تم خود تو رکھ نہیں سکے اس سے کیسے مطالبہ کر رہے ہو. نے کہا کہ یہ سب سے بڑا احمقوں کی علامت ہے کہ جو اپنا راز کسی کو بتلانے کے بعد اس سے مطالبہ کرے کہ تم کسی کو نہ بتانا. وہ بیوقوف تم نے خود بتا دیا ہے تو وہ کیسے رکھے گا. اب عتبہ کو پتہ چل گیا. حضرت عباس کہتے اس وقت خیر مسلمان نہیں تھے نا, تو کہتی ہیں کہ عجیب بات ہوئی کہ میں طواف کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ابھی چہل اور بڑے بڑے صنادید بڑے بڑے روسا قریش کے سارے دار الندوہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی چہل نے آدمی دوڑایا. اس نے کہا کہ جب تم طواف سے فارغ ہو جاؤ باقی لینا مجلس میں آنا, تم ہمارے پاس آؤ, بڑی اہم بات ہے مشورہ. حضرت عباس فرماتے ہیں طواف ختم کیا. طواف ختم کرنے کے بعد میں وہاں گیا, دیکھا تو بڑے بڑے کاشت اکٹھے ہیں اور سب میرے اسی بہن کے خواب پر بحث ہو رہی ہے. اور ابو جہل نے مجھے کہا کہ یا عباس عجیب بات یار, سب میں تو بڑے بڑے نبی پیدا ہو رہے ہیں. پہلے بھی تمہارے خاندان عبد المطلب میں ایک نبی پیدا ہوا, اب ایک عورت کی نبی عمل پیدا ہو گئی. پہلے تم کہتے تھے محمد مصطفیٰ پر ایمان لے آؤ, اب جناب وہ تو اب مدینے چلے گئے, لیکن اب تمہارے خاندان میں ایک عورت بھی نبی سنائے بن گئی. عباس کہتے ہیں کیا مطلب کون نبی بن گئی, کیا ہو گیا؟ بتائیے تمہاری بہن عاتقہ نے کیا کہا ہے دن کے بعد مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, اور یا الغدر اور ہم غدر والے ہیں, ہم دھوکے والے ہیں. کیا ہے کیسی خبریں دے رہی ہے, کیسے خواب بتا رہی ہے, اس کا مجھے تو پتہ نہیں. کہتے ہمیں بالکل کر کے میں کہا مجھے تو پتہ نہیں بہن نے خواب دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے. کمال کی بات ہے, تمہاری بہن کا خواب ہے اور ہمارے پاس پہنچ گیا ہے اور تمہارے پاس نہیں پہنچے گا ہوگا مجھے نہیں پتا. ابو جہل بڑا کھایا آدمی تھا, دشمنان اسلام ایسے ظاہری معاملات میں تو بڑے تانا ہوتے. اس نے کہا کہ دیکھو عباس مجھے پتا ہے کہ تمہیں علم ہے اور تم چھپا رہے, لیکن یاد رکھو 3 دن کے اندر اندر اگر کوئی واقعہ پیش نہ آیا تو میں پھر تمہارا پورے عرب میں جلوس نکالوں گا کہ اکذب البیت فی العرب, یہ سب سے جھوٹا گھر ہے نعوذ باللہ عرب کے اندر. ایسی ایسی خبریں ہمیں دیتے ہیں اور میں پھر اشتہار بن کے پورے عرب قبائل میں ڈھونڈوں گا اور تلاش کروں گا اور پھروں گا اور نعوذ باللہ تم لوگوں کو رسوا کر دوں گا. میں نے کہا ابو جہل کیوں کہ تمہیں فرضی ہے کرنا ہے کرتے رہنا, مجھے نہیں پتا کہ عاتقہ نے خواب دیکھ رہے ہیں. ابو جہل نے کہا کہ بڑی عجیب عجیب بات ہے, عجیب عجیب خواب دکھائے جا رہے ہیں.
ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سواروں نے یا نثاروں نے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ قافلہ آ رہا ہے شام سے اور ابو سفیان کی قیادت سے ہے اور 1000 اونٹ پر وہ قافلہ مشتمل ہے. اصل وجہ کیا تھی کہ پہلے تو قافلے ہوتے تھے نا ایک آدمی کے, ایک بڑے تاجر نے مال منگا لیا تھا 100. یہ قافلہ ایسا تھا کہ جس میں قریش مکہ سب نے مل کے پیسہ ڈالا ہوا تھا, تمام مکے کے سرداروں کا اس میں پیسہ تھا, کسی کا زیادہ کسی کا تھوڑا کسی کا زیادہ کسی کا تھوڑا. انہوں نے کہا کہ کیا یار وہ تھوڑا تھوڑا منگواتے ہو, ایک ہی دفعہ قافلہ منگا لو, سب کا مال اکٹھا آ جائے, ہر قبیلے کے نوکر ساتھ ہوں گے, پہرے والے زیادہ ہوں گے, لشکر زیادہ ہوگا, قوت زیادہ ہوگی, اور جب ہم زیادہ مال خریدیں گے تو ہمیں سستا بھی ملے گا. اس لیے یہ بہت بڑا عظیم قافلہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو تھے وہ خبر لے کے آئے کہ قافلہ شام سے چل پڑا ہے, فلاں مقام پہ وہ پہنچ چکا ہے, اور اتنے دنوں کے بعد جو ہے وہ تقریباً مدینے پاک کے قریب سے گزرے گا. اچھا, ابو سفیان جو تھا وہ اپنے قافلے کو چھوڑ کر کبھی کبھی آگے 10-10, 20-20, 50-50 میل کبھی اپنا اونٹ دوڑا کے آگے نکل جاتا تھا. اسے بھی خوف تھا کہ کہیں ہم پر حملہ نہ ہو جائے, وہ بھی خبر لگانے کے لیے بھی کہیں کوئی جائز, کوئی لشکر, کوئی آدمی, کوئی فوج چھپی ہوئی تو نہیں, کیونکہ 1000 اونٹوں کا قافلہ آ رہا ہے. قافلے کو سلامتی کے ساتھ کنارے پہ لے جانا کچھ بڑا نہیں ہوتی تھی, سردار کی ذمہ داری. ابو سفیان اسی زمن میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک کنویں پہ گزرا تو وہاں 2 لڑکیاں جاریتان, 2 لڑکیاں تھیں, وہ بیٹھی آپس میں لڑ رہی تھی. وہ کہتی تھی کہ تم نے میرا ہار قید کر دیا اور تم نے میرا ہار کرا لیا. وہ کہتی کیوں مرتی ہو, قافلہ گزرے گا تو میں تمہیں اور خرید کر کے دے دوں. بیٹھی بیٹھی باتیں کریں. ابو سفیان نے وہاں جا کے اپنی سواری روکی, ان سے پانی مانگا, پانی پیا, اور ان سے کہا کہ تم لوگ کیسے بچیاں قافلے کی بات کریں, تو قافلے کی بات کری ہو تم کہ قافلہ گزرے گا اور پھر ہم خریدیں گے. اور نے کہا ہماری بچی آپس میں بہنیں, ہم سہیلیاں ہیں, اور اس کا بہار مجھ سے گم ہو گیا تھی, اس کی خریدی. تو میں نے کہا کہ جب یہاں سے قافلہ گزرے گا تو ہم ہار خرید لیں گے, آپ کو دے دیں گے. تمہیں کیا پتا کہ قافلہ گزرے گا. اس نے کہا یہاں 2 آدمی بیٹھے تھے اونٹوں پر, آپس میں بات کر رہے تھے, ہماری سن رہے تھے, ہم سے انہوں نے کوئی بات نہیں. وہ کہہ رہے تھے قافلہ کوئی آ رہا ہے. اب دیکھو ہم کتنا ذہین اور ذکی, کہتے کہ جب وہ آدمی جس چیز سے سوار تھے اونٹوں پر, انہوں نے کہا اونٹ نے کہاں بٹھائے تھے. میں نے کہا جی دیکھو وہ سامنے تک اس کے نیچے اونٹ بیٹھے تھے, اور یہ 7 والے سب کے نیچے بیٹھے ہوئے, آرام کیا, پانی ہم سے لیا, پانی پیا, وہاں کچھ کھایا پیا, اس کے بعد جو تھے وہ چلے گئے. ابو سفیان سیدھا اس جگہ آیا, وہاں آ کے فاخذ بعرۃ من الابائر, اس نے اونٹ کی مینگنی جو تھی نا وہ نیچے پڑی تھی تو وہ اٹھائی, اس کو جو کھولا اس میں ان کو اپنا کھجور کی گٹھلیاں ملی. کہنے لگا کہ ہاں رجلان من المدینہ, اور تو کوئی ایسا قبیلہ نہیں جو اپنے اونٹ کو کھجور کھلاتا ہو یا کھجور کی گٹھلیاں کھلاتا ہو. یہ صرف مدینے والوں کے پاس ہے, کھجوریں ان کے پاس زیادہ ہے, اور کسی کے پاس کھجور اتنی نہیں ہے کہ وہ گٹھلیاں کھلاتا ہوں اونٹوں کو. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے مسلمان ہمارے ساتھ. ابو سفیان ذرا گھبرایا, ڈرا کہ بھئی اتنا بڑے قافلے کی ذمہ داری ہے. تو اس نے ان کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا بم, اس کو جناب بھیجا کہ تم بھاگو اور مکے والوں کو اطلاع کرو کہ فوراً